اور نماز کتنی اہم چیز ہے، اس کو ہم جو ہے حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر دیکھیں تو اس بات کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کہ نماز کتنی اہمیت والی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں خطاب فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر وہ ایسی شخصیت تھی، وہ ایسی ذات تھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نبی بناتے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے خلافت کے اندر بہت سارے ممالک جو ہیں کفار مشرکین سے آزاد ہوئے، بہت سارے قلعے فتح ہوئے، بہت ساری جگہ فتح ہوئیں، حتیٰ کہ ان کی مملکت کے اندر 15 ممالک ایسے تھے جو ان کی قبضہ قدرت میں تھے، جہاں پر اسلام کا قانون چلتا تھا، ہر جگہ پر ان کے حاکم موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر ہر حاکم کے پاس جو ہے ایک حکم کو جاری کیا، ایک حکم لکھوا کر خط کے ذریعے سے ہر حاکم کو بھیجا، اور یہ خط اور جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت موجود ہے ہر حاکم کو، اس کو موطا امام مالک کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہر حاکم کے پاس اپنے قاصد کے ذریعے سے یہ حکم بھجوایا کہ میرے نزدیک اگر کوئی اہمیت والی چیز ہے، میرے نزدیک اگر کوئی قابلیت والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر تم نے نماز کو ضائع کر دیا تو سارے کام ضائع کر دیے، اور اگر تم نے نماز کی حفاظت کر لی تو تم نے ہر چیز کی حفاظت کر لی۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے قبضے کے اندر بہت سارے ممالک چلتے تھے، بہت سارے حاکم آپ کی سرپرستی کے اندر تھے۔ تو ہر حاکم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھ کر بھیجا، یہ نصیحت لکھ کر بھیجی کہ تمہارے ساری ذمہ داریاں اپنی جگہ پر برابر ہیں، تمہارے سارے کام اپنی جگہ پر برابر ہیں جو میں نے تم کو دیے ہیں۔ میرے نزدیک تو اہمیت والی چیز، میرے نزدیک قابلیت والی چیز، میرے نزدیک بلندی اور مرتبے والی چیز اگر کوئی ہوگی اور کوئی مانی جائے گی تو وہ نماز ہے۔ حالانکہ حاکم کے اوپر اور ایک بہت بڑے کرسی پر بیٹھنے والے اور اتنے سارے ممالک پر حکومت کرنے والے کے اوپر کتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی، وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاوے اور میرے پر اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، میں ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے میری نماز آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر حاکم کو یہ پیغام بھیجا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ خرابی عام ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کی زندگی کے اندر، ان لوگوں کے یہاں جو دیندار معلوم کیے جاتے ہیں اور دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، سیاست میں لگے ہوئے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ کبھی کبھار یہ سوچ اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر ہماری نماز کے اندر کبھی آگے پیچھے ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ عزیز و بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہو سکتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا داعی کوئی نہیں ہو سکتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا حاکم کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اپنے حکام کو یہ حکم جاری کر رہے ہیں لکھ کر خط کے ذریعے سے کہ میرے نزدیک سب سے قابل چیز نماز ہے، نماز کبھی آگے پیچھے نہ ہو۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ایمان والوں کی صفت سب سے پہلے جو بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے میرے وہ ایمان والے بندے ہیں جو صرف نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز اپنی جگہ پر اہمیت والی چیز ہے کہ نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں اور آپ معمولی بہانے سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آدمی اپنے گھر سے کاروبار جا سکتا ہے لیکن تھوڑے سے پیر میں درد اور سر کے درد اور پیٹ کے درد کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لوں گا۔ بھائی تو حلال رزق کمانے کے لیے اتنا دور جاتا ہے کہ تجھے اس میں مشقت بھی ہوتی ہے، تجھے اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تجھے مسجد میں آنے کے اندر چھوٹے چھوٹے عذر مانے بن رہے ہیں۔ عزیز و بزرگوں، میرے اور آپ کے نزدیک نماز کی اہمیت یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دے دی، ان کے نزدیک نماز کی اہمیت یہ ہے۔